وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل وذلك من سنتي من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان دوستو، یہ دینی جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں ان کا مقصد مدرسے کا چندہ یا تقریریں سنا دینا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا۔ دینی مجلسوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم قرآن کی اور حدیث کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے یہ حالات کیوں بن رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، وعدہ ہی نہیں وعدے ہیں، ایک نہیں 3 وعدے ہیں اللہ کے۔ پہلا وعدہ اللہ نے ایمان والوں سے کر رکھا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے، کامیاب رہو گے، ترقی یافتہ رہو گے۔ کنڈیشن اور شرط لگائی اگر تم ایمان والے رہے۔ دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، ترقی کا وعدہ ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ نے لفظ وعدہ ہی استعمال کر کے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کو زمین میں خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، طاقت دیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کو حکومت دی، طاقت دی، مضبوطی دی، اور دنیا میں جمائیں گے، مضبوط کریں گے، اور خوف کے بدلے میں امن ملے گا۔ خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا، سینہ تان کر ٹینشن فری ہو کر وہ لوگ زندگی گزاریں گے۔ یہ 3 وعدے اللہ کے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان جلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 3 وعدے اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور آج
پوری دنیا میں ایمان والوں کی پوزیشن کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں ایمان والوں کی حالت کیا ہے؟ کس طریقے کی زندگی گزر رہی ہے؟ کامیابی کی زندگی ہے؟ عزت کی زندگی ہے؟ حکومت کی زندگی ہے؟ یا ذلت کی زندگی ہے؟ پریشانی کی زندگی ہے؟ مصیبت کی زندگی ہے؟ یہ جائزہ لینا اگر ان جلسوں میں، ان دینی مجلسوں میں، ان دینی اجتماعات میں اگر یہ جائزہ لیا جائے تو سمجھو اس کا مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ صرف سن لینا اور سن کر اس کان سے اس کان کو نکال دینا، جلسے کے بعد تبصرے کر لینا، فلاں مولانا نے بڑی لچھیدار تقریر کی، فلاں مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی، اور فلاں مولانا تو بڑا مٹھا بولا، فلاں مولانا نے ایسی بات کہی۔ یہ تبصرے کر لو گے، وقت گزر جائے گا، حالات نہیں بدلیں گے۔ جو آج ہمارے حالات ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، وہ حالات سب کے سامنے ہیں، انہیں بتانے کی اور ان پر رونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر میں بدل گیا تو میرا سماج بدل گیا، اگر میں بدل گیا میرا خاندان بدل گیا، میں بدل گیا تو میرا گاؤں بدل گیا۔ اور جب تک میں نہیں بدلوں گا، فرد نہیں بدلیں گے، نوجوان نہیں بدلے گا، چاہے کتنے چلاتے رہیں، کتنے وعدے ہوتے رہیں، نہ گاؤں میں تبدیلی آئے گی، نہ علاقے میں تبدیلی آئے گی، نہ شہروں میں اور ملکوں میں تبدیلی آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جلسوں میں جب بھی جاؤ، کہیں پر بھی بیٹھو اور سنو، صرف سننے کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے سننا اور عمل کرنا۔ آج ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ سننے کے بعد کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہوں، کوئی نیکی ہمارے اندر نہیں آتی، زندگی وہی گزرتی رہتی ہے، اللہ کے پھر فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ نبی کی اولاد ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، نبی ہیں، ان کی اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق اور یعقوب، اور اس کے بعد میں جو سلسلہ چلا ہے حضرت یوسف کا اور نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں 500 آیتوں میں ہیں۔ پورے قرآن کریم میں تقریباً 6656 اور علامہ زمخشری کی گنتی کے مطابق 6666 آیتیں ہیں۔ ان 6656 یا 66 آیتوں میں سے 1000 میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سب کا تذکرہ، کسی کا اشارتاً، کسی کا تفصیلاً۔ اور 1000 میں سے 500 آیتوں میں صرف بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا تذکرہ 500 آیتوں میں، اور بقیہ تقریباً 1,22,000 نبیوں کا تذکرہ 500 آیتوں میں۔ سوال ہوا اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ 500 آیتوں میں صرف بنی اسرائیل کا تذکرہ اور بقیہ 500 آیتوں میں سارے نبیوں کا تذکرہ۔ وہ جو دیہاتی مثال ہے، آدھے میں رام آدھے میں گاؤں، ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اس کو حضور نے سمجھایا، نبی نے سمجھایا۔ ہم چونکہ آج قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کی تفسیر ہم سنتے نہیں،
تو ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ بنی اسرائیل کون ہے اور کیا ان کے حالات ہیں۔ اگر ہم تفسیر سنیں ان علماء سے اپنی مساجد میں، ہم باقاعدہ تفسیر کرائیں اور سنیں تو اندازہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کی 500 آیتوں میں تذکرے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اے میری امت، تمہارے اوپر جو حالات بنی اسرائیل میں آئے، بنی اسرائیل نے فرما برداری کی، ان کی اطاعت کی وجہ سے ان پر جو مددیں آئیں، تم بھی اطاعت کرو گے تو مدد آئے گی۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اس کی وجہ سے جو عذاب ان پر آیا ہے وہی عذاب تم پر بھی آئے گا اگر تم نے نافرمانی کی۔ حذو النال بالنال کا لفظ ہے کہ جیسے ایک جوتے کا تلا دوسرے جوتے کے تلے کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی دو جوتے ہوتے ہیں اور دونوں کے نیچے کا حصہ بالکل سیم ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، لکیر کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے حالات میں اور ہمارے حالات میں زمین بالکل ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا، بالکل یکساں۔ اب اپنے حالات کو دیکھنے کے لیے بنی اسرائیل کو پڑھنا پڑے گا، بنی اسرائیل کو سننا پڑے گا، بنی اسرائیل کے واقعات کو سمجھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ساتھ آج یہ حالات کیوں ہیں، آج ہمارے ساتھ موب لنچنگ کیوں ہے، آج ہمیں کیوں جلایا جا رہا ہے، آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں کیوں کاٹا جا رہا ہے۔ تو سمجھ میں آئے گا جب بنی اسرائیل کے حالات کو پڑھیں گے اور سنیں گے اور سمجھیں گے۔ جس طریقے سے ہم سے اللہ نے وعدے لے رکھے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے 3 وعدے لیے تھے۔ سلطان پور والوں دھیان سے سن لینا، حالات تمہارے سامنے ہیں، انہی حالات کے تناظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے 3 وعدے لیے تھے، لا تسفکون دماءکم، بنی اسرائیل آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، قتل و قتال نہ کرنا، مار دھاڑ نہ کرنا، پیار محبت سے رہنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ کسی کو بھی گھر چھوڑنے پر، محلہ چھوڑنے پر، گاؤں چھوڑنے پر مجبور مت کرنا۔ لڑائی میں اس حد تک موت پہنچ جانا کہ وہ محلہ چھوڑ کر جائے، گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، علاقہ چھوڑ کر چلا جائے، ایسے حالات تک بنانا۔ اور تیسرا وعدہ کیا لیا تھا کہ اگر کوئی تمہارا ساتھی دشمن کی قید میں چلا جائے اس کی ضمانت کرا لینا، سارے مل کر اسے چھڑا لینا۔ یہ 3 وعدے بنی اسرائیل سے کیے۔ کیوں کہا لڑنا نہیں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں 3 خاندان تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ 3 خاندان تھے۔ اور جب خاندان الگ الگ ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، ایک خاندان اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، چودھر اس کو اپنے اندر ہوتی ہے، وہ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی ناک اور عزت کے لیے وہ لڑائی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا، تینوں خاندانوں سے کہا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، مار دھاڑ نہیں کرنا، اور نہ ایسے حالات بنانا کہ کوئی مجبور ہو کر گاؤں چھوڑ کر محلہ چھوڑ کر چلا جائے، ایسے حالات ہی مت بنانا۔ اور گرفتار ہو جائے دشمن کی قید میں، اور اس وقت دشمن کون تھا؟ اوس اور خزرج، یہ مشرک تھے، کافر تھے، یہ اس وقت دشمن تھے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے کہا، اللہ ہم ان 3 وعدوں کو پورا نبھائیں گے۔ نوجوانوں، بنی اسرائیل نے کہا ہم ان وعدوں کو پورا نبھائیں گے، اور بنی اسرائیل نے وعدے نبھائے، لڑے نہیں۔ حالانکہ 3 خاندان تھے، کبھی لڑے نہیں، جھگڑا نہیں کیا، پیار محبت سے رہتے رہے، ایک ہو کر رہتے رہے،
کسی کو گاؤں محلہ چھوڑنے پر مجبور بھی نہیں کیا، اور اگر کسی کو دشمن نے گرفتار کر لیا تو سارے مل کر پیسے اکٹھا کرتے اور اس کی ضمانت کرا لیتے، چھڑا لیتے۔ جب بنی اسرائیل یہ 3 وعدے پورے کرتے رہے، ان پر ایک آفت آئی۔ بنی اسرائیل 3 وعدے پورے کر رہے ہیں اللہ کے، اللہ کی بات مان رہے ہیں، نبی کی اطاعت کر رہے ہیں 100%۔ اب ان پر ایک آفت آئی۔ آفت کیا آئی؟ بخت نصر، بابل کا رہنے والا، آگ کا پوجنے والا۔ بابل ایک ملک ہے، آج بھی ملک ہے بابل، وہاں آگ کے پوجنے والوں کی حکومت تھی، جس کا بادشاہ بخت نصر تھا۔ بخت نصر آگ کا پوجنے والا، اگنی پوجا کرنے والا، 6 لاکھ فوجوں کو لے کر چلا۔ بخت نصر بابل سے 6 لاکھ فوجوں کو لے کر آیا، اور بیت المقدس جو اللہ کا گھر، نبیوں کی امامت کی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ ہمارے نبی نے وہاں نبیوں کی امامت کی، ہمارا قبلہ اول، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بنی اسرائیل مسجد اقصی میں ہے، بیت المقدس میں ہے، اور بخت نصر نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اعلان کر دیا، اے بنی اسرائیل، اب میں تمہیں ماروں گا، تمہارا قتل عام کروں گا، اس گھر کو توڑوں گا، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو لوٹوں گا، تمہاری کتاب توریت کو جلاؤں گا، جو تم سے ہو سکے کر لو۔ چاروں طرف سے گر گئے۔ گھرنے والا کون ہے؟ آگ کا پوجنے والا، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، اپنی آگ کو خدا مانتا ہے۔ جن کو گھیرا؟ اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، کتاب کے ماننے والے۔ کہاں گھیرا؟ اللہ کے گھر میں۔ اب چونکہ بنی اسرائیل سے جو 3 وعدے لیے تھے، ان تینوں کو وہ پورا کر رہے تھے، لڑتے نہیں تھے، پیار محبت سے رہتے تھے، اتفاق سے رہتے تھے، اور کسی کو بھی گاؤں چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتے تھے۔ کوئی گرفتار ہو جاتا تو اس کی سارے مل کے ضمانت کرا لیتے۔ اللہ کی مان رہے تھے، اللہ نے ان کی پکار کو سنا۔ قرآن کریم میں صاف اصول ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں جمع دے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ تو پاورفل ہے، اکیلا ہے، نرادار ہے۔ اس کی مدد ہم عمل کے ذریعے سے، ہم عمل کریں، نبی کی بات مانیں، ہم آپس میں متحد ہو کر رہے، پیار محبت سے رہے، ایک اکٹھے ہو کر رہے، کہ اللہ کی مدد ہے۔ پھر اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کیسے مدد کرے گا؟ چاروں طرف سے بنی اسرائیل کو گھیر لیا بخت نصر نے، 6 لاکھ فوج ہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، بیت المقدس کو توڑنے کا چیلنج کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو مارنے کا چیلنج کر رہا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل مسجد کے اندر ہے، چونکہ اللہ کی مدد کرتے تھے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اللہ کی مدد کرتے تھے آپس میں متحد ہو کر، اللہ نے مدد کی۔ بنی اسرائیل نے کہا ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ، اے ربا، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا، بچانے والا تو ہے، طاقت والا تو ہے، ہم خالی دامن ہیں، ہم تیرے گھر میں ہیں، ربا ہمیں بچا لے۔ صرف انہوں نے زبان ہلائی، سمجھنا میرے بھائیوں، بنی اسرائیل نے زبان ہلائی، ہاتھ اٹھائے، اتنا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مدد کی۔ کیسے کی؟ پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اوپر پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ان پرندوں کی چونچ میں ثابت مسور کے برابر ایک پتھر کا ٹکڑا، ثابت مسور کے برابر پتھر کا ٹکڑا ان پرندوں کی چونچوں میں۔ وہ پرندے چاروں طرف گھوم گئے، جہاں 6 لاکھ فوج نے پڑاؤں ڈال رکھا تھا، ان کے اوپر وہ پرندے آ گئے، اور اوپر سے انہوں نے اپنی چونچ سے وہ باریک سا پتھر چھوڑا،
فوجی کے سر پہ لگا، نیچے کو نکلا، منٹوں سیکنڈوں میں 6 لاکھ فوجوں میں سے صرف 6 بچے، بقیہ سب وہیں تھے۔ ارے بھائیو، حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں، بات زیادہ دیر نہیں ہو سکتی ہے، صرف ایک بات سمجھ لو جو آج کے حالات پہ جیسے میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، نہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے، نہ انہوں نے کوئی لڑائی لڑی، مسجد کے اندر ہیں، وہ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں یہ تاثیر کہ پرندے اوپر آ گئے اور اوپر سے انہوں نے چونچوں سے پتھر چھوڑے، منٹوں سیکنڈوں میں 6 لاکھ میں سے صرف 6 بچے، بقیہ وہی مر گئے، ساری فوج وہی ختم ہو گئی۔ بنی اسرائیل مسجد سے باہر نکلے، ان 6 آدمیوں کو گرفتار کیا۔ بخت نصر بھی اس میں تھا جو بادشاہ تھا، اور 5 آدمی اس کے ساتھی، ان کے ہاتھ میں کڑیاں ڈالی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، گلے میں توک ڈالا اور کوڑے بجانے شروع کیے۔ کوڑے بجانے شروع کیے اور پکڑ پکڑ کے گھر گھر لے گئے۔ یہاں کہو ہم اللہ گھر کو توڑنے آئے تھے، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ یہاں کہو ہم اللہ کے گھر کو توڑنے آئے تھے، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ گھر گھر لے جا کر انہیں ذلیل کیا اور اس کے بعد لے جا کر جیل میں ڈال دیا۔ دکھا دیا اللہ نے مدد، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی اس کے زبان کی طاقت ہماری کتنی ہے، ایک ایمان والے کی زبان میں کتنی طاقت ہے اللہ نے دکھا دیا۔ لیکن اس کے بعد یہ اللہ نے کامیابی دے دی۔ اب اس کے بعد وہ بنی اسرائیل سڑ گئے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا لڑنا نہیں، مگر لڑائی شروع کر دی۔ کیسے شروع کر دی؟ اوس اور خزرج، اس وقت 2 پارٹیاں تھیں، اور ایک اوس ایک خزرج۔ بنی اسرائیل یہ تھے تو 3 قبیلے، لیکن ان میں 2 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ایک نے دوستی کر لی اوس سے، ایک نے دوستی کر لی خزرج سے۔ اوس اور خزرج کا کام تھا لڑنا، آپس میں قتل و قتال کرنا، اور ان کو منع کیا تھا، بنو نذیر بنو قریظہ کو منع کیا تھا لڑنا نہیں، پیار سے رہنا، متحد ہو کر رہنا۔ مگر چونکہ جھنڈا تھام لیا، دوستی کر لی، ایک نے اوس سے دوستی کر لی، ایک نے خزرج سے دوستی کر لی۔ اوس اور خزرج جب آپس میں لڑتے تھے تو پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے، پارٹی کا ساتھ نبھانے کے لیے یہ بنو نذیر بنو قریظہ بھی لڑتے، کیونکہ دوستی ہے، پارٹی کا ساتھ دینا ہے، پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ تو بنو نذیر بنو قریظہ لڑتے، یہ اوس اور خزرج لڑتے، تو جو اوس کا ساتھ دیتا، اس کا ساتھی تھا، وہ بنو نذیر بنو قریظہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے وعدہ توڑ دیا، اللہ کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ جب اللہ کا یہ وعدہ ٹوٹ گیا، بس دوسری بات سمجھ لو۔ آگے بھائی صاحب آگے ماشاءاللہ، ایک بات اور سمجھ لو، وعدہ ٹوٹ گیا۔ جب تک انہوں نے وعدہ پورا کیا، متحد ہو کر رہے، متفق ہو کر رہے، اللہ نے ہماری زبان میں وہ تاثیر دی۔ ہم نے کہا ربا بچا لے، تو اللہ نے پرندوں کی فوج کو بھیج دیا، اور جب لڑنے لگے بنو نذیر بنو قریظہ آپس میں، پھر اللہ نے ایک نظام پلٹا۔ وہ بخت نصر جیل سے نکل کے بھاگ گیا، بابل چلا گیا۔ جیل سے نکل کے بھاگ جاتے، جیسے داسنی کی جیل سے پتہ نہیں کتنے لوگ بھاگے، اور جیل سے لوگ بھاگتے ہیں، ایسے ہی وہ بخت نصر جیل سے نکل کے بھاگ گیا، بابل چلا گیا۔ پھر دوبارہ 6 لاکھ فوج تیار کری، دوبارہ 6 لاکھ فوج تیار کر کے پھر دوبارہ آیا، وہی بخت نصر ہے، 6 لاکھ کو لے کے پھر پوری 6 لاکھ لے کر آیا، اور چاروں طرف سے بیت المقدس کو گھیر لیا، اور پھر کہا اے بنی اسرائیل، اب میں تمہیں ماروں گا، اب میں تمہیں قتل کروں گا، اس گھر کو توڑوں گا۔ بنی اسرائیل نے سوچا تھا کہ ہم تو زبان ہلائیں گے، ربا ربا کریں گے، پہلے اللہ نے پرندے بھیج دیے، اب بھی بھیج دے گا۔ تو پھر گئے مسجد میں، ربا بچا لے، ربا بچا لے، ہم کمزور ہیں، ہم ناتوا ہیں، ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں، ہم تیرے نام لینے والے ہیں، ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تیری کتاب پڑھنے والے، ربا بچا لے۔ مگر اب اللہ ناراض ہو گیا۔ لڑائی سے کیا ہوتا ہے؟
ہمارے آپس کی لڑائی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کا اصول ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتانے کا فیصلہ کر لے گا، ہمیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لے گا، ہماری بدعملیوں کے سبب، ہماری برائیوں کے سبب، پھر اس فیصلے کو لوٹانے والا نہیں. چنانچہ وہ دعا مانگتے رہے، ربا ربا کرتے رہے. بخت نصر کی فوجوں نے وہ بیت المقدس، بس سمجھنے کی بات یہ ہے، بخت نصر آگ کا پوجنے والا اللہ کو مانتا نہیں، نبی کو مانتا نہیں، کتاب کو مانتا نہیں، آخرت کو مانتا نہیں. بیت المقدس اللہ کا گھر سلیمان کا بنوایا ہوا، نبیوں کی امامت کی جگہ، اور بنی اسرائیل اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، کتاب کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے. لیکن اس بخت نصر نے پہلے بیت المقدس کو توڑا، ایک عقید اس کی اکھاڑ دی، ایک عقید اس کی ختم کر دی پورے بیت المقدس کی. اور اس کے بعد ان بنی اسرائیل کو جو وہاں پر تھے، اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، کتاب کے ماننے والے، بخت نصر کی فوجوں نے وہاں ان کو پکڑا اور ان کا قتل عام کیا. اتنا خون وہاں پر بہا بیت المقدس میں، اللہ کے گھر میں، کہ گھوڑوں کے گھٹنوں کے برابر خون کی ندی بہہ رہی. اور اس کے بعد توریت جو اللہ کی کتاب تھی اسے جلایا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو پکڑ کر ان کی عزتوں کو لوٹا. بس میرے بھائیوں، چونکہ بہت بڑا تنگ ہے، حالات نازک ہیں، پریشر اوپر سے کچھ آ رہا ہے، اسی لیے زیادہ بات تو نہیں کر پاؤں گا. بس اتنی سی بات سمجھ لو، آج اگر ہم متحد ہوں گے، ہم آپس میں پیار سے رہیں گے، تو انشاءاللہ آج بھی ہماری مدد اسی طریقے سے ہوگی. ہم ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگیں گے، رب ہماری پکار کو سنے گا. اور اگر ہم بکھریں گے، ہم ٹوٹیں گے، ہم لڑیں گے، خاندانوں میں، فرقے بندی میں، مسلکوں میں. آج ہماری لڑائی خاندانوں کی تھی ہی، برادری کی تو تھی ہی، مسلکوں کی لڑائیاں ہو گئی ہیں، میرے نظریے کی لڑائیاں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے گریبان ہم کھینچ رہے ہیں. جب یہ لڑائی بڑھے گی، جب لڑائی بڑھے گی، مسلمان ذلیل ہوگا، اور ذلیل بھی مشرک کے ہاتھوں سے، کافر کے ہاتھوں سے ذلیل ہوگا اور مارا جائے گا، اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور جتنا متحد ہو گئے، ہم پیار میں جڑ گئے، پیار سے رہنے لگے، ہمارے دلوں کی کدورتیں دور ہو گئی، اسی دن دیکھ لینا اللہ کی مدد ہمارے اوپر ایسے برسے گی جیسے اوپر سے بارش برسے گی. اس لیے آج کا جو میسیج ہے، آج کا جو پیغام ہے، اور حالات تمہارے سامنے ہیں، ان حالات میں ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہے، متحد ہو کر اپنی سوچ کو ظاہر کرنا ہے. متحد ہوں گے، اپنے گاؤں کے اندر اگر اتفاق رکھیں گے تو یہ سلطان پور گاؤں انشاءاللہ اور گاؤں کے لیے مثال بن جائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر آپس کے اندر پیار ہے. ہماری کوشش ہے، ہم سب جگہ جا کر یہی ایک گہار لگا رہے ہیں، یہی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہیں ہم پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، تاکہ اللہ کی مدد آئے. اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور اللہ کے جو وعدے میں نے شروع میں بتائے تھے، کامیابی ہمیں ملے گی، عزت ہمیں ملے گی، حکومت ہمیں ملے گی. اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. فرمان بھائی 1 منٹ کے لیے